جہنم کا بھی تذکرہ کیا کہ جہنم کی شکل و صورت، اس کی ہیبت کس طرح کی ہوگی۔ یہ وعید سنائی جائے گی کہ تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ جب پیاس کی شدت بڑھے گی پھر اس چیز کا مطالبہ کریں گے، آخر کار انہیں یہی ملے گا، یہی پینا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ جہنم ہولناک شعلے مارتی ہوئی آگ کا نام ہے جو بدترین اور برا ٹھکانہ ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان ادنی اہل النار عذابا، جہنم میں جانے کے بعد سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا وہی عذاب یہ ہوگا ینتعل بنعلین من نار، اس کو دو جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے، یغلی دماغہ من حرارت نعلیہ، وہ جوتے جو آگ کے پہنائے جائیں گے اس کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ یہ عذاب اہل جہنم میں سب سے ہلکا سمجھا جائے گا، لیکن جس شخص کو یہ عذاب ہو رہا ہوگا وہ شخص یہ گمان کرے گا کہ سب سے بدترین اور سب سے برا انجام تو میرا ہوا ہے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر جہنم کا بھی تذکرہ کیا کہ جہنم کی شکل و صورت، اس کی ہیبت کس طرح کی ہوگی۔ شاید کہ میں اور آپ اس سے نصیحت حاصل کر کے دنیا میں اعمال کچھ ایسے کر لیں کہ جہنم میں نہ جا سکیں، جہنم سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت نے جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شیاطین اور ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ وہ جہنم جس کے 7 دروازے ہیں، اہل جہنم کو جب جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جو وہاں فرشتے دروغ مقرر ہیں وہ ان لوگوں سے سوال کریں گے۔ ان کا انداز سوال کرنے کا اتنا سخت ہوگا، وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہاں اہل جہنم بھی اقرار کریں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر انہیں یہ وعید سنائی جائے گی کہ تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جب اہل جہنم کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس کی شدت، اس کی آواز، اس کی ہولناکی اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس کی شدت کو اہل جہنم محسوس کریں گے۔ جہنم اس قدر غصے میں ہوگی کہ کہیں وہ غصے سے پھٹ نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، ہم جہنم سے سوال کریں گے، ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی؟ جہنم اللہ رب العزت کے غیظ و غضب کو دیکھ کر ہم سے مزید کا مطالبہ کرے گی، کیا اللہ مزید لوگ باقی ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ انسان ان کے اعمال کی بنا پر اس قدر اس کو عذاب ہوگا۔ اہل جہنم کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، انہیں اس قدر شدت کا عذاب ہوگا کہ ان کے چہرے کا گوشت کھینچ لیا جائے گا، ان کے جبڑے نکال دیے جائیں گے، اور انہیں جب پیاس لگے گی، جب بھوک کی شدت ہوگی، وہ کچھ کھانے یا پینے کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون، ان کے زخموں سے نکلنے والی پیپ اور کھولتا ہوا پانی انہیں مہیا کیا جائے گا۔ وہ اس قدر بد ذائقہ ہوگا کہ وہ نگلنا چاہیں گے، نگلا نہیں جائے گا۔ پھر جب پیاس کی شدت بڑھے گی پھر اس چیز کا مطالبہ کریں گے، آخر کار انہیں یہی ملے گا، یہی پینا پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگ ان کے گناہ اس قدر ہوں گے کہ آگ نے انہیں ان کے ٹخنوں تک لپیٹا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے گناہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ کمر تک ان کی آگ آ جائے گی، اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں ان کی گردن تک آگ نے لپیٹا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں اہل جہنم اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتی چلانا چاہیں تو کشتی بھی چل سکے گی۔ یہ آنسو یہ پانی کے نہیں بلکہ خون کے آنسو ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان کے سر پر وہاں کھولتا ہوا پانی پھینکا جائے گا، وہ پانی اس قدر گرم ہوگا کہ انسان کے دماغ کو چیرتا ہوا اس کے پیٹ تک چلا جائے گا۔ پیٹ سے سب کچھ نکال کر پیٹھ کے ذریعے اس کے قدموں میں پھینک دیا جائے گا۔
پھر یہی عمل دوبارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم سے بچنے کا باعث بن سکیں، اور وہ اعمال جو جہنم میں جانے والے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔